للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، فتح المنان آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشہد کے بارے میں بات ہو گئی تھی۔ تشہد کے بعد درود ابراہیمی آ, ہمارے یہاں پڑھنا معروف ہے، تو اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ان ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی مجلس سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال لہو بشیر بن سعد، تو ان سے بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امرنا اللہ ان نصلی علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجا کریں۔ فکیفا نصلی علیکا، تو ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ قال فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی تمنینا انہ لم یسألہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ ہماری خواہش ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرتے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا، یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، والسلام کما قد علمتم۔ هذه روایت مسلم وفی روایت موتا والترمذی وابی داود والنسائی قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، والسلام کما علمتم، ولیس عند ابی داود والسلام کما علمتم وَلَهُ فی اخرى، ابو داؤد کی روایت میں والسلام کما علمتم کے الفاظ نہیں ہیں، اور انہی کی ایک دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں قولوا اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آل محمد، ولہذا الحدیث طرق کثیرۃ ذکرت فی موضعہ، اس حدیث کے بہت زیادہ طرق ہیں جنہیں اپنے مقام میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اخرجہ الترمذی وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکتن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں سیاحین جو گھومتے ہیں فی الارض زمین میں، یبلغونی من امتی السلام، مجھ تک میرے امتی کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اخرجہ النسائی عن عبداللہ ابن دینار قال رأیت عبداللہ ابن عمر، فرماتے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یقف علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار مبارک پر کھڑے ہوئے ٹھہرے ہوئے، فیصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، و ابی بکر و عمر، اور ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر۔ اخرجہ الموتا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ فی اللیلۃ الغراء، فرمایا سخت رات میں، اندھیری رات میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، یوم الازہری، اور یوم الازہری اور روشن دن میں، فإن صلاتکم تعرض علیہ، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے،
رواہ البیہقی و ابن عدی عن انس عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من الصلاۃ علیہ فی یوم الجمعہ، فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو جمعے کے دن، فإنہ یوم مشہود، کیونکہ یہ آ، ایک سردار دن ہے، تشہدہ الملائکۃ، اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، فإن أحدا لن یصلی علیہ، تو تم میں تو کوئی شخص ہرگز مجھ پر درود نہیں بھیجے گا، الا اردت علیہ صلاتہ، مگر یہ کہ اس کا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا، حتی یفرغ منہا، یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو۔ رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان البخیل کل البخیل، فرمایا کنجوس، مکمل کنجوس، من ذکرت عندہ، من ذکرت عندہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، فلم یصلی علیہ، اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ رواہ البیہقی و سعید بن منصور عن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا من الجفائی، بے وفائی سے، بے وفائی کے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ ان اذکرا عند رجل، اذکرا کہ میرا ذکر کیا جائے کسی شخص کے پاس، فلا یصلی علیہ، تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ رواہ عبد الرزاقی عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عندہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، فلم یصلی علیہ، اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، فقد شقی، تو وہ بدبخت ہے۔ رواہ ابن السنی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی الصلاۃ علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، خطیا طریق الجنتی، تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا، بھلا دیا گیا، یا خطا طریق الجنتی، تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اسے سنتا ہوں، ومن صلی علیہ نائین، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے، ابلغتہ، تو ابلغتہ، تو وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ رواہ البیہقی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی انبیاء اللہ و رسلہ، فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، فإن اللہ تعالی بعثہم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا، کما بعثنی، جیسا کہ مجھے بھیجا۔ رواہ البیہقی و روى الخطیب عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یسلم علیہ عند قبری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کے پاس کوئی شخص مجھ پر سلام نہیں بھیجتا، الا وکل اللہ بہ ملکا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، یبلغنی، جو مجھ تک اس سلام کو پہنچا دیتا ہے، وکفا امر آخرتی ہی و دنیا، اور یہ سلام اس کی آخرت اور دنیا کے معاملات کو کفایت کرے گا۔ وَكُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ رواہ البیہقی عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے، فقال یا محمد، فرمایا اے محمد، من صلی علیک من امتک صلاۃ کتب اللہ لہ بہا عشر حسنات، جس نے آپ پر آپ کی امت میں سے درود بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس درود کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہے، ومحا عنہ عشر سیئات، اس کی 10 برائیاں مٹا دیتا ہے، ورفعہ بہا عشر درجات، اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ قال قال لہ الملک مثل ما قالا، تو ان سے فرشتے نے اسی کی مثل کہا
جو انہوں نے کہا تھا، قلتو یا جبرائیل وما ذاک الملک، ملک، تو میں نے کہا کہ جبرائیل یہ فرشتہ کون ہے؟ قال ان اللہ عز وجل وکل بکا ملک ملکن من لدن خلقی کا الی ان یبعثک کا لا یصلی علیک احد من امتک الا ان قال وانت صلی اللہ علیک۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک فرشتے کو اپنی مخلوق کی طرف سے مقرر کیا ہے، اس بات کی طرف کہ وہ آپ تک پہنچائے گا، لا یصلی علیہ احد من امتی کا، آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود نہیں بھیجے گا، الا ان قالا، مگر یہ کہ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ رواہ الطبرانی ان عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی ملکن ملکن آتاہ سمع العباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی سننے کی صلاحیت عطا فرما دی ہے، فلیسا من احد یصلی علیہ الا بلغنی ہا، تو تم میں تو کوئی بھی شخص مجھ پر درود نہیں بھیجتا مگر یہ کہ وہ مجھ تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ وَإِنِّ سَأَلْتُ ربی، اور میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اللہ یصلی علیہ عبد صلاتن عبد صلاتن، کہ مجھ پر کوئی بندہ درود نہ بھیجے، الا صلی علیہ عشر امثالہا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کے 10 گناہ رحمتیں بھیجے۔ رواہ الطبرانی وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ آتا ملکن من الملائکۃ اسماء الخلقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ میں سے ایک فرشتے کو تمام مخلوق کی سماعتیں عطا کر دی ہیں، وہو قائم علی قبری، اور وہ میری قبر پر موجود ہے، الی یوم القیامتی، قیامت کے دن تک، لا یصلی علیہ احد صلاۃ، مجھ پر کوئی درود نہیں بھیجتا، الا سماہ بی اسمہ و اسم ابیہ، مگر یہ کہ وہ اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس درود کو بیان کرتا ہے۔ کالا یا احمد صلی علیہ کا، وہ کہ عرض کرتا ہے اے احمد آپ پر فلاں نے درود بھیجا ہے۔ وقد دمنا لی ربی تبارک و تعالی، اور مجھے میرے رب نے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ ان اردا علیہ بکلی صلاۃ عشرا، کہ میں ہر درود کے بدلے 10 رحمتیں لوٹاؤں گا۔ رواہ ابن النجاری ان رویفع ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ مقعد المقرب عندک یوم القیامتی وجبت لہ شفاعتی۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انجاکم یوم القیامتی من احوالها و مواطنها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ جلدی قیامت کے دن نجات پانے والا اس کی ہولناکیوں اور اس کی سزاؤں سے اکثرکم علیہ صلاتن، وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا، فی داری دنیا، دنیا کے اندر۔ رواہ الدیلمی
عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یلقی اللہ غدا رادیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے پسند ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کل راضی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے، فلیکثر صلاۃ علیہ، تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ رواہ الدیلمی۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ فی یوم میت مرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، قد اللہ لہو میت حاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 منہا لآخرتہ، 70 اس میں سے اس کی آخرت کی ہوں گی، وثلاثین منہا لدنیاہ، اور 30 اس میں سے اس کی دنیا کی ہوں گی۔ رواہ ابن النجاری۔ عن علی بن الحسین بن علی عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ یوم الجمعۃ میۃ مرۃ جاء یوم القیامۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، قیامت کے دن آئے گا، ومعہ نور، اس کے ساتھ نور ہوگا، لو قسم ذالک بین الخلق کلہم لوسعہم، اگر اس نور کو تمام مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کر جائے۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذالک الکتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو ملائکہ اس کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں اس مکتوب میں موجود ہے۔ رواہ الطبرانی فی الاوسط۔ عن عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادانی جبرائیل من تلقاء العرش، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے عرش کے دوسری جانب سے پکارا، فقال یا محمد، عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقول لک الرحمن تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ارشاد فرماتا ہے، من ذکرتا بین یدیہ، کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا، فلم یصلی علیہ کا، اس نے آپ پر درود نہ بھیجا، دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ رواہ الدیلمی۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذکرونی فی ثلاث مواطن، فرمایا کہ مجھے 3 مقامات میں یاد نہ کیا کرو، عند العطاسی، چھینک کے وقت، و عند الذبح، ذبح کے وقت، و عند التعجبی، تعجب کے وقت، وفی روایتی عند الطعام، ایک روایت میں عند الطعام کا لفظ بھی ہے۔ ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحقو للخطایا من الماء للنار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا زیادہ مٹانے والا ہے خطاؤں کو پانی کے آگ کو مٹانے سے۔ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عتق الرقاب، اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ وحب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الضرب فی سبیل اللہ عز وجل، اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے زیادہ فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ رواہ الخطیب والاصبہانی فی الترغیب۔ وعن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرمایا دعا معلق رہتی ہے آسمان و زمین کے درمیان، ولا یسد منہ شیء، دعا میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا، حتیٰ
تسلیہ تسلی علیہ علی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ رواہ الترمذی عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہ دو تین حدیثیں رہ گئی، ان کو پورا کر لے گا۔ تنبیہ و فضائل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تنبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے فضائل کثیرتن، کثیر ہیں، لا یحصی عددھا، جن کی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی، ولا یستسقی عمدھا، اور ان کی زیادتی کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس کو گھیرا نہیں جا سکتا۔ وقت تشرف حاضل الفقیرہ بی تشرف حاضل الفقیر بذکرها فی مواضع، تو اس مصنف نے پیش کیا ہے درودوں کے ذکر کو، درودوں کے فضائل کے ذکر کو چند مقامات میں۔ فَذَكَرْتُ هَاهُنَا أَيْضًا مِنَ الْأَحَادِيثِ، یہاں بھی میں نے کچھ حدیثیں ذکر کر دی ہیں، وَكَانَ يَكْفِي هَاهُنَا، جو کہ یہاں کے لیے کافی ہوتی ہیں، أَن يُذْكَرَ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ، اچھا یہاں اتنا کافی ہوتا ہے کہ حدیث مشہور کو ذکر کر دیا جائے، الذی امر به فی الصلاۃ، جس میں نماز درود کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، ولیکنہم ذکروا بعد فضائلھا، لیکن علماء نے درود کے بعد فضائل کو ذکر کیا، مطلق طور پہ فی الصلاۃ، نماز میں، وغیرہا، اور غیر نماز میں، تبرکا و تشرفا، تبرک کے طور پر اور اس کی شرف و عظمت کے طور پہ، وَنَحْنُ أَيْضًا ذَكَرْنَاهَا اتباعا لہم، اور ہم نے بھی یہاں پر انہی بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے احادیث کو ذکر کر دیا ہے، فضائل درود کو ذکر کر دیا ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْبَابِ فِي هَذَا الْبَابِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ، اور اس باب میں ائمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سوا ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرد عند الشافعی فی الصلاۃ فی التشہد الاخیر، سوائے اس کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آخری تشہد میں، آخری قعدے میں فرض ہے۔ وقضا عند احمد فی روایتین، اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک روایت میں، وفی اخرى، اور دوسری روایت میں، واجب ہے، والمختار من مذہبہ، اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ انہ سنت، کہ درود بھیجنا سنت ہے، کما ہوا مذہبنا، جیسا کہ ہمارا مذہب بھی یہی ہے۔ تفصیل الکلامی، کلام کی تفصیل یہ ہے کہ ان اللہ تعالی امر المؤمنین بالصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا مومنین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا۔ وقد اجمعوا علی ان الامر ہاہنا للوجوب، اور علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ امر کا صیغہ یہاں پر وجوب کے لیے ہے۔ فالصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واجبۃ فی الجملۃ، لہذا کسی بھی کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا واجب ہوگا۔ فقیل تجب کلما جرا ذکرہ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ وجوب اس وقت ہوتا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہو۔ قیل الواجب الذی بہ یسقط المعاصم بترک الفرد، بعض علماء نے فرمایا واجب جس کے ساتھ گناہ ساقط ہو جاتے ہیں فرض کو ترک کرنے کی وجہ سے، وہو الاتیان بہا مرتن، وہ واجب ہے درود پاک کا ایک مرتبہ ادا کرنا، کا شہادتی بنبوتہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی۔ وما ادا ذالکا، اور ایک سے زیادہ مرتبہ درود، وہو مندوب، وہ مستحب ہے، یرغب فیہ من سنن الاسلامی، اس میں ترغیب دلائی گئی ہے اسلام کے انداز سے، وشعار اہلہ، اور اہل اسلام کے شاعر سے۔ قال القاضی ابو بکر، قاضی ابو بکر فرماتے ہیں، فرض اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر فرض کیا ہے، ان یصلوا، کہ وہ درود بھیجیں، علی نبی، ہی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویسلموا تسلیما، اور سلام بھیجیں، ولم یجعل ذالک وقتا معلوما، اور اس فرض کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی وقت مقرر
وقت معلوم مقرر نہیں فرمایا، فالواجب ان یکثر المرء منہا، تو واجب یہ ہے کہ بندہ درودوں کی کثرت کرے، ولا یغفل عنہا، اور اس سے غفلت نہ کرے، وقال الیاز قاضی ایاز المالکی یحسبی، اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شذ الشافعی رحم اللہ فی ذالکا، کہ اس معاملے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آ، کچھ شاذ منقول ہے، وخالف الاجماع، اور آپ نے اجماع کی مخالفت کی، فقال الصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بعد التشہد الاخیری، آخری تشہد کے بعد، قبل السلامی، سلام سے پہلے، واجبۃ واجب ہے، ومن لم یصلی فصلاتہ فاسدۃ، جس نے درود نہ بھیجا تو اس کی نماز فاسد ہے، وان صلی علیہ، اور اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا قبل ذالکا، اس سے پہلے ہی، لم یجزی ہو، تو اس مقام کو کفایت نہیں کرے گا، ویعید الصلاۃ بترکہا، اور وہ اس مقام کے ترک کی وجہ سے درود کا اعادہ کرے گا، وقال اسحاق، امام اسحاق فرماتے ہیں، الیادۃ واجبۃ ما تعمدی ترکہا، کہ اعادہ کرنا واجب ہے اس کے ترک کا ارادہ کرنے کے ساتھ، دونن نسیانی، نہ کہ بھولنے کی وجہ سے، ولا سلف للشافعی فی ھذا یقتدی به، ولا سنت یتبعوها، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کوئی اس معاملے میں پچھلی بات ایسی منقول نہیں ہے کہ جس کی پیروی کی جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی سنت منقول ہے کہ جس کے جو اس کے تابع ہوتی ہو، وقد بالغ جماعت فی الانکار علیہ، اور ایک گروہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر انکار کے معاملے میں بہت مبالغہ کیا ہے، فی هذه المسئلہ، اس مسئلے میں، لمخالفت الاجماع والاخباری، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اجماع اور اخبار کی مخالفت کی وجہ سے، وما ورد فی الحدیث، اور جو حدیث میں وارد ہوا، لا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ فیہا قضا ما جاء فی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا، من صلی صلاۃ، فرمایا جس نے درود بھیجا، لم یصلی علیہ، جس نے نماز پڑھی، فلم یصلی علیہ، اور مجھ پر درود نہیں بھیجا، فبیہا، من صلی صلاۃ لم یصلی علیہ، جس نے درود بھیجا تو اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، فیہا، اس درود میں، ولا وعلی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت پر درود نہ بھیجا، لم تقبل منہ، اس سے وہ قبول نہیں ہوگا، فہو ضعیف عند اہل الحدیث باثرھا، یہ حدیث مبارکہ محدثین کے نزدیک اب مکمل طور پہ ضعیف ہے، و انصحا، اور اگر یہ صحیح بھی ہو، فالمراد فالمراد نفی الکلامی، تو پھر مطلب یہاں پہ کمال کی نفی ہوگی، ھذا حاصل کلام القاضی ایاد فی شفا، یہ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کا حاصل ہے، وشنع علیہ فی جماعت، اور اس معاملے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک گروہ نے برا مانا، التبرانی منہم، اس جماعت میں سے تبرانی ہے، والکشیری، کشیری ہیں، وخالفہ من اہل مذہب الخطابی، قال لا اعلم له فیہا قدوۃ، فرمایا کہ اس معاملے میں ان سے زیادہ علم رکھنے والا، قدوتاً کوئی نہیں ہے،
تشہدات المرویۃ عن ابن عباس عن ابن مسعود و ابن عباس و ابی ہریرہ و جابر و ابی سعید و ابی موسیٰ و ابن زبیر لم یذکر فیہا ذالکا۔ تشہدات جو روایت کی گئی ہیں ابن مسعود، ابن عباس، ابو ہریرہ، جابر، ابو سعید اور ابو موسیٰ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے، نہیں اس میں ذکر ہوا اس درود پاک کا۔ نقل الشمونی نقل شمونی عن النووی، شمونی امام شمونی نے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا ہے، انہو قالا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، قد نقل بعض اصحابنا، ہمارے بعض علماء نے نقل کیا، فردیت الصلاۃ فی التشہد، تشہد میں نماز کا فرض ہونا، عن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے سے، وَنَقَلَهُ الشیخ ابو حامد عن ابن مسعود و ابی سعید الخدری و رواہ البیہقی وغیرہ عن شعبی وہو احدى الروایتین عن احمد، فرتفع الشذوذ، پھر شذوذ کو اٹھا لیا گیا، وقال فی اثبات سنت یتبعها، فرمایا کہ سنت کو ثابت کرنے میں یہ چیزیں اس کے پیروی پیچھے ہوں گی، بل لہو سنتن، بلکہ اس کے لیے ایک سنت ہوگی، یا ما رواہ ابن حبان والحاکم فی صحیحہما، جو کہ ابن حبان اور حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے، من حدیث ابی مسعود الانصاری، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، انہم قالو، انہوں نے فرمایا، کیف نصلی علیک، ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں، اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، جب ہم اپنی نماز میں آپ پر درود بھیجیں گے، فقال قولوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد، الحدیث انتہا، اقول، میں کہتا ہوں، مراد القاضی نفی السنت الدالۃ علی فردیتہا بدلالت السیاق، میں کہتا ہوں کہ قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا مطلب سنت جو کہ اس کی فرضیت پر دلالت کرنے والی ہے، اس کی نفی مراد ہے سیاق کی دلالت سے، لا مطلق سنتی، نہ کہ مطلق سنت کی نفی ان کا مقصود ہے، ان کی مراد ہے، اذ ہوا ثابت اتفاقاً بالاحادیثی، کیونکہ مطلق سنت ہونا یہ تو اتفاقاً بالاتفاق احادیثی والآثار المرغوبتی مراقبتی فیہا، احادیث سے اور ان آثار سے جو اس معاملے میں ترغیب دلانے والے ہیں، اتفاقاً ثابت ہے، بالاتفاق ثابت ہے۔ چلیں جی، یہ درود پاک والا چیپٹر پورا ہو گیا۔